نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں جلوہ فروز ہوئے، اپنی جوانی کو پہنچے، اپنے شباب کو پہنچے، عمر 40 سال ہو گئی، تو ایک دن فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اپنی طرف بلایا اور لوگوں کو اسلام دینے لگے، تو ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو ذی النورین بنا دیا، خالد بن ولید کو سیف اللہ بنا دیا۔ بناتے چلے جا رہے ہیں، بناتے چلے جا رہے ہیں، سنوارتے چلے جا رہے ہیں، سنوارتے چلے جا رہے ہیں، نکھارتے چلے جا رہے ہیں، نکھارتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات انسانی نیچر کی آپ کو بتاؤں، انسانی فطرت کی ایک بات، کہ جب کوئی شخص، کوئی ایکسٹرا آرڈینری شخص، کوئی پرسنالٹی، کوئی شخصیت جب کوئی چیز بناتی ہے، جب کوئی تنظیم بناتی ہے، جب کوئی جماعت بناتی ہے، جب کوئی کارخانہ بناتی ہے اور وہ چلنے لگتا ہے، جب کوئی سلطنت بناتی ہے تو اور وہ چلنے لگتی ہے، تو اس شخصیت کے، اس بندے کے ذہن میں سب سے پہلے یہ خیال آتا ہے کہ میں نے یہ چیز تو بنا دی، کیا یہ اب چلے گی بھی یا نہیں چلے گی؟ یہ انسان کے ذہن میں پہلے خیال آتا ہے کہ میں نے یہ جماعت تو بنا دی ہے، میں نے دین تو دے دیا ہے، اسلام تو دے دیا ہے، یہ بچے گا بھی یا نہیں؟ اسے بچاؤں کیسے؟ میرے نبی نے سوچا کہ میں نے لوگوں کو اسلام دے دیا ہے، میں نے لوگوں کو دین دے دیا ہے، میں نے نماز دے دی ہے، میں نے قرآن دے دیا ہے، میں نے شریعت دے دی ہے، میں نے طریقت دے دی ہے، یہ بچے گی بھی یا نہیں بچے گی؟ کیونکہ بنانا قدرے آسان ہوتا ہے لیکن بچانا مشکل ہوتا ہے۔ بچانے کے لیے حسین کا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، بچانے کے لیے کربلا کے شہیدوں کا ارادہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو جب خود کو کٹایا جائے تو اس کے بعد جا کے جماعت بچتی ہے، اس سے پہلے جماعت نہیں بچ سکتی۔ تو نعمتیں بانٹنے والا پیغمبر، رحمتیں بانٹنے والا پیغمبر، محبتیں بانٹنے والا پیغمبر اب اس فکر میں ہے کہ یہ جو میں نے اسلام دے دیا ہے، یہ جو میں نے جماعت بنا دی ہے، یہ جو میں نے دین دے دیا ہے، یہ جو میں نے شریعت دے دی ہے، یہ اب بچے گی بھی یا نہیں بچے گی؟ میرے بعد لوگ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ تو جب خیال آیا کہ میرے بعد لوگ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، تو پھر خود ہی بچانے کا طریقہ بھی بتا دیا اور فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، اے لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ تو اب ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ تو اہل بیت اپنے بنانے سے یا کسی کے بنانے سے بھاری نہیں ہوئے، انہیں کوئی مانے نہ مانے، انہیں بھاری میرے رسول نے کہا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، میرے رسول نے فرمایا کہ قرآن بھاری ہے تمام کتابوں میں سے اور میری اولاد بھاری ہے تمام خاندانوں میں سے، میری اولاد بھاری ہے تمام خاندانوں میں سے۔ تو میں اپنے رسول کی بے شمار نعمتوں پہ قربان جاؤں، جیسے اس نے ہمیں نماز عطا فرمائی۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، نماز عظیم الشان عبادت ہے۔ نماز انسان کو بے حیائی سے بچاتی ہے، نماز انسان کو برائی سے بچاتی ہے، نماز انسان کو قرب الہی میں پہنچا دیتی ہے، نماز انسان اور بندے اور رب کا تعلق مضبوط کرتی ہے، نماز انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ نماز ایک عظیم الشان عبادت ہے، لیکن اتنی عظیم الشان عبادت ہونے کے باوجود میرے نبی نے یہ کہیں نہیں کہا کہ نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا کہا ہے؟ میرے نبی نے کہیں نہیں کہا کہ روزہ رکھو گے اور گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے نبی نے کہیں نہیں کہا کہ حج کرو گے اور گمراہ نہیں ہوگے۔
لیکن قرآن اور اہل بیت کو تھامو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اس کی گارنٹی میرے نبی نے دی ہے۔ نماز بندگی ہے، بے شک نماز بہت بڑی عبادت ہے، نماز بندگی ہے، روزہ بندگی ہے، حج بندگی ہے، لیکن اہل بیت سے محبت ایسی زندگی ہے جس میں گارنٹی ہے کہ تم اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے، اسی میں ہی گارنٹی ہے۔ تو اب دنیا میں جتنے بھی گمراہ ہیں یا تو وہ قرآن سے ہٹے ہیں یا اہل بیت سے لڑے ہیں۔ اب ہمیں پہچاننے میں آسانی ہو گئی ہے، اب ہمیں آسانی ہو گئی ہے۔ کسی سے پوچھو کہ تمہارا سجدوں کے بارے میں کیا خیال ہے، تو پھر چہرہ دیکھ لو کہ چہرہ کھل گیا ہے یا بجھ گیا ہے۔ کسی سے پوچھو تمہارا قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے، پھر چہرہ دیکھو کہ چہرہ کھلا ہے یا جھلس گیا ہے۔ اگر قرآن سن کر کسی کا چہرہ جھلس جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ گمراہ ہے، اور اگر سادات کو دیکھ کر کسی کا چہرہ بگڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ گمراہ ہے۔ تو اب ہمیں پہچاننے میں آسانی ہو گئی، اور بہگام شریف کے مرید، بہگام شریف سے محبت کرنے والے خوش قسمت ہیں کہ ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں قرآن کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے۔ صحابیت کے نالین پر میری عقیدتوں کا سر، صحابیت کے نالین پر۔ کیوں؟ اگر صحابہ کے جوتے مل جائیں تو ہم انہیں اپنے سر کا تاج بنا لیں۔ کیوں؟ کیونکہ صحابی اپنے گھر کا بنایا ہوا مال نہیں ہے، بلکہ یہ رسول کی نظر کا بنایا ہوا کمال ہے۔ اگر پروڈکٹ اچھی ہو تو کارخانے کا اندازہ خود لگایا جا سکتا ہے، جہاں سے صحابہ ملے ہیں تو پھر رسول کا اندازہ خود لگایا جائے گا کہ جب یہ اتنے کمال ہے تو رسول کتنے کمال ہوں گے۔ صحابی کی عزت صحابی کے لیے نہیں ہے، صحابی کی عزت رسول خدا کے لیے ہے۔ اچھا، اب صحابی ہوتا کیا ہے یہ بھی ذرا پتہ آپ کو بتاتا چلوں نا ساتھ ساتھ، کہ صحابی ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو، نبی پاک کا دیدار کیا ہو، اور دوسرا اسلام کی حالت میں دنیا سے گیا ہو، انتقال کیا ہو۔ اب یہ دو چیزیں جس شخص میں آ جائیں، اپنی ظاہری زندگی میں نبی پاک کا دیدار اور اسلام کی حالت میں انتقال، اب یہ دو چیزیں جس انسان کے اندر آ جائیں اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور صحابی کا مقام کیا ہے کہ اولیاء پاک و ہند سے افضل ہے، تمام اولیاء سے افضل ہے صحابی جس نے رسول کا ایک بار دیدار کیا ہو۔ وہ خواجہ غریب نواز سے بھی افضل، وہ میرے شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم سے بھی افضل، وہ میرے داتا علی حجویری سے بھی افضل، وہ جتی شہباز قلندر سے بھی افضل، وہ پیر سید علی بادشاہ سے بھی افضل، وہ تابعین سے بھی افضل، تبع تابعین سے بھی افضل، غوث و کتب سے بھی افضل جس نے رسول کو دیکھا ہو، جو صحابی ہو۔ اب اگر آپ کو میں ایک بات سمجھانے کے لیے پاکستان کے ٹائم سے ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا امیجن کریں، تصور کریں کہ صبح پاکستان میں دن کے 10 بج رہے ہیں، صبح کے 10 بج رہے ہیں پاکستانی ٹائم کے مطابق، ایک کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ کتنے بجے؟ صبح 10 بجے۔ اور جب 11 ہوتے ہیں تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب دیکھ بھی لیا نبی پاک کو ایمان کی حالت میں، اور 1 گھنٹے کے اندر انتقال بھی ہو گیا، تو وہ کیا صحابی ہوا یا نہ ہوا؟ صحابی ہو گیا نا جی، کیونکہ دونوں چیزیں اس میں، دونوں شرطوں پہ وہ پورا اتر آیا۔
نبی پاک کو دیکھا بھی اور ایمان کی حالت میں خاتمہ بھی ہو گیا، انتقال بھی کر گئے، تو وہ صحابی تو ہوا۔ تو اب جب صحابی ہے تو غوث اعظم سے افضل ہے، اب جب صحابی ہے تو خواجہ غریب نواز سے افضل ہے، اب جب صحابی ہے تو داتا علی اجمیری سے افضل ہے، بر صغیر پاک و ہند کے تمام اولیاء کرام سے افضل ہے۔ تو بتائیں کہ اس کو یہ افضلیت، اس کو یہ جو مقام ملا ہے، یہ جو رتبہ ملا ہے، یہ نماز کی وجہ سے ملا ہے، یہ روزہ کی وجہ سے ملا ہے، یہ حج کی وجہ سے ملا ہے۔ کیونکہ اگر 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، نماز کا تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور 1 گھنٹے میں زکوٰۃ کہاں پہ فرض ہوتی ہے، 1 گھنٹے میں حج بھی نہیں ہو سکتا، تو عمل تو کیا نہیں، لیکن مقام مل گیا اتنا اونچا۔ تو صحابی کو یہ جو اونچائی ملی ہے، یہ جو مقام ملا ہے، یہ اس کے عمل کی وجہ سے نہیں ملا، یہ مصطفیٰ کی نظر کی وجہ سے ملا۔ صحابی کا مقام اس کے عمل سے نہیں ہم گن سکتے، بلکہ مصطفیٰ کی نظر کے کمال سے گن سکتے۔ تو اب جو 1 گھنٹے کے لیے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، جو 1 گھنٹے کے لیے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جائے، اس کا اتنا اونچا مقام ہو جائے، تو جسے رسول نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہو، اس کا مقام کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ پیغام شریف۔ تو جسے رسول نے اپنے بازوؤں میں اٹھایا ہو، اس کا مقام کیا ہوگا؟ جسے رسول نے اپنا لاب دہن دیا ہو، اس کا مقام کیا ہوگا؟ جسے رسول نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہو، اس کا مقام کیا ہوگا؟ ارے زندگی تو زندگی، بندگی میں جس کا خیال کیا ہو، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کے مقام کا کیا عالم ہوگا کہ رسول سجدے میں ہے، حسین پشت پر سوار۔ میرے نبی کو حسین کا خیال آ گیا کہ کہیں سجدے سے اٹھا تو یہ نیچے نہ گر جائے۔ اگر نیچے گرے گا بھی تو کتنی اونچائی سے گرے گا؟ تھوڑی سی تو اونچائی ہوتی ہے سجدے میں، لیکن تھوڑی سی بھی چوٹ لگنا رسول کو گوارا نہیں، تھوڑی سی بھی تکلیف ہونا رسول کو گوارا نہیں۔ رسول نے سجدہ بڑھا دیا، میرے نبی نے سجدہ بڑھا دیا حسین کے خیال سے۔ تو جس کا خیال رسول بندگی کی حالت میں نہیں بولتے، جس کا خیال رسول عبادت کی حالت میں نہیں بولتے، مولوی صاحب تم نے اس کا خیال جلسے کی حالت میں کیسے بلا لیا؟ جسے رسول اپنی عبادت میں نہ بھولے، جسے رسول اپنی زندگی میں نہ بھولے، تو مولوی صاحب آپ نے اس کو اپنی زندگی میں کیسے بلا دیا؟ جسے رسول بندگی میں نہ بھولتے ہو، تو ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ اچھا، نبی پاک ادھر سے بات دوبارہ پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جاؤں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ اچھا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ میں تم میں 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ بھاری چیزیں کیوں کہا، قیمتی چیزیں کیوں نہیں کہا؟ تو اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ ہر قیمتی تو ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر قیمتی بھاری بھی ہو۔ $500 کا نوٹ قیمتی ہے یا نہیں؟ قیمتی ہے نا جی۔ 500 برٹش پاؤنڈ کا نوٹ قیمتی ہے یا نہیں؟ قیمتی ہے، لیکن اس نوٹ کو تلی پہ رکھے پھونک مارے اڑ جائے گا، اڑ جائے گا یا نہیں؟ تو ضروری نہیں کہ ہر قیمتی بھاری بھی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میری اہل بیت قیمتی بھی ہیں اور بھاری بھی ہیں، انہیں کسی آندھی سے، انہیں کسی پھونک سے اڑایا نہیں جا سکتا۔ پھونک تو پھونک، اگر یزید کی آندھی بھی آ جائے تو یہ جہاں پہ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے، جہاں پہ جمے ہیں جمے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔
جہاں پہ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے، جہاں پہ جمے ہیں جمے رہیں گے۔ تو بہگام شریف کے مرید خوش نصیب ہیں کہ ایک ہاتھ میں اہل بیت ہیں اور دوسرے ہاتھ میں قرآن ہے۔ اچھا، قرآن اللہ کا کلام، زبور اللہ کا کلام، انجیل اللہ کا کلام، تورات اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام، لیکن قرآن افضل، ایسے ہی ہے نا جی؟ لیکن سوچنے کی بات ہے، جب کلام سارے اللہ کے ہیں تو قرآن افضل کیوں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ جب متکلم ایک ہو، کلام ایک بندے کا، ایک شخصیت کا، ایک ہستی کا ہو، سارے کلام ایک ہستی کے ہو، تو ایک افضل کیسے ہو گیا؟ اب میرا کلام میرے کلام سے افضل کیسے ہو گیا؟ علامہ اقبال کا کلام میرے کلام سے افضل ہو سکتا ہے کیونکہ شخصیتیں مختلف ہو گئی نا جی۔ ایک شخصیت کا، ایک ہستی کا ہی چاروں کلام ہے، تو قرآن کیوں افضل ہو گیا؟ تو اس لیے غور کرنا پڑے گا کہ اگر دینے والے کو دیکھو گے، اگر اللہ کو دیکھو گے تو چاروں کتابیں اس کی ہیں، لیکن یہاں پہ دینے والے کو نہیں دیکھنا، لینے والے کو دیکھنا ہے کہ جب تورات دی جا رہی تھی تو موسیٰ کلیم اللہ نے لیا، زبور دی جا رہی تھی تو حضرت داؤد نے لیا، انجیل دی جا رہی تھی تو عیسیٰ روح اللہ نے لیا، اور قرآن دیا جا رہا تھا تو محمد الرسول اللہ نے لیا۔ تو رسول اللہ کے لینے سے قرآن تمام کتابوں میں سے افضل ہو گیا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ قبریں تو سب کی قبریں ہیں، لیکن جس مٹی سے، جس جگہ سے میرے رسول کا جسم لگ گیا، وہ قبر، وہ مزار تمام قبروں سے افضل ہے۔ جس شہر میں میرے رسول آئے، وہ شہر تمام شہروں سے افضل ہے۔ بیٹیاں تو سب کی ہیں، لیکن جو رسول اللہ کی بیٹی ہے وہ تمام بیٹیوں سے افضل ہے۔ بیویاں تو سب کی ہیں، لیکن جو رسول اللہ کی بیوی ہے وہ تمام بیویوں سے افضل ہے۔ ارے خاندان تو سب کے ہیں، لیکن جو رسول اللہ کا خاندان ہے وہ تمام خاندانوں سے افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ ارے رسول اللہ اور محمد و آل محمد سے کٹ کر تو زندگی تو کیا، تو نماز بھی نہیں مکمل کر سکتا، کیونکہ جب تک تو نماز میں نہ پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو تیری نماز نہ مکمل ہو۔ تو جس نماز میں آل محمد نہ ہو وہ نماز نہیں مکمل، اور جس دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو اس دل کی زندگی نہیں مکمل، اس دل کی بندگی نہیں مکمل۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اہل بیت بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں۔ اچھا، قرآن شروع ہوتا ہے، اب بالکل اختتامی مراحل میں جا رہا ہوں، کیونکہ جب لطف آ رہا ہو نا سننے والوں کو، ادھر ہی بندہ مکا دینا، تو پھر یہ ہے کہ اگلی بار کا بھی انتظار ہے، اس کے بعد آپ کو نعت بھی سنا نہیں ہے۔ تو جو میری طرف سے رکھیے گا، قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ کی بے سے، اور ختم ہوتا ہے والناس کی سین پہ۔ شروع ہوا بسم اللہ کی بے سے اور ختم ہوا والناس کی سین پہ۔ اب بے اور سین کو آپس میں ملا دو تو کیا بنا؟ بس۔ بس بس یہی تو قرآن ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بس کیا ہے؟ تو میں نے کہا الٹ کے دیکھ، سین کو بے سے پہلے لگایا تو کیا بنا؟ سب۔ یہ ایسا کلام رب، اسی میں ہی ہے سب۔ یہ ایسا کلام رب، اسی میں ہی ہے سب۔ اچھا، یہ بے ہوتا کیا ہے جہاں سے شروع ہوگا؟ ایک سیدھی لائن ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہو تو بے بن گیا، اوپر دو نقطے ہوں تو تے بن گیا، اوپر تین نقطے ہوں تو سے بن گیا۔ لیکن یہ بے کا جو نیچے کا اکیلا نقطہ ہے یہی سب کا نقطہ ہے۔ اگر اس نقطے کو پھیلا دیا جائے تو پورا قرآن بن جاتا ہے، اور اگر پورے قرآن کو سمیٹ دیا جائے تو یہ نقطہ بن جاتا ہے۔ تو مولا علی
خیبر شکن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ یہ جو بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہے یہ میں علی ہوں۔ تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ حضور یہ بسم اللہ کی بے کا جو نقطہ ہے یہ تو بہت چھوٹا ہے۔ پینسل لی، ہتھیلی پہ اس کی نب رکھی، نقطہ بن گیا۔ جب نقطہ بنا تو اس کے اوپر اپنا انگوٹھا رکھ دیا تو وہ کیا ہو گیا؟ چھپ گیا۔ تو کہتا ہے کہ یہ اتنے چھوٹے ہیں مولا علی کہ یہ میرے انگوٹھے سے چھپ جائیں، یہ نقطہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ تو اتنے چھوٹے ہیں علی۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو، کیا تمہیں نقطے کی ڈیفینیشن نہیں پتا؟ کیا تمہیں نقطے کی تعریف نہیں پتا کہ نقطہ ہوتا کیا ہے؟ یہ وہ جز ہے جسے مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا، یہ وہ جز ہے جس کے مزید اجزاء نہ ہو سکیں، اس نقطے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہی تو میرے مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں وہ نقطہ ہوں جسے نہ کاٹا جا سکتا ہے نہ فرقوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ تو جسے کاٹا نہ جا سکے، جسے فرقوں میں بانٹا نہ جا سکے، سائنس کی زبان میں اسے ایٹم کہتے ہیں۔ سائنس کی زبان میں اسے ایٹم کہتے ہیں کہ اسے مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اسے بانٹا نہیں جا سکتا، لیکن اس کو پاور دی جا سکتی ہے۔ اگر ایٹم کو پاور مل جائے تو سپر پاور بن جاتا ہے۔ آج امریکہ کے پاس ایٹم ہے تو امریکہ سپر پاور، انگلینڈ کے پاس ایٹم ہے تو انگلینڈ سپر پاور، روس اور چائنا کے پاس ایٹم ہے تو روس اور چائنا سپر پاور۔ داتا علی اجویری اور غوث اعظم کی دین ہے آج پاکستان کے پاس ایٹم ہے تو پاکستان سپر پاور۔ تو مولا علی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ میں وہ نقطہ ہوں جسے نہ کاٹا جا سکے، جسے نہ بانٹا جا سکے۔ تو سائنس بولی پھر تو آپ ایٹم ہوئے، تو پاور تو ہے، تو جس میں آپ مولا علی ہوں گے وہی سپر پاور۔ مولا علی مولا حسن میں تو مولا حسن سپر پاور، مولا علی مولا حسین میں تو مولا حسین سپر پاور، مولا علی امام زین العابدین میں تو امام زین العابدین سپر پاور، مولا علی امام حسن مثنیٰ میں تو امام حسن مثنیٰ سپر پاور، مولا علی غوث اعظم میں تو غوث اعظم سپر پاور، مولا علی داتا علی حجویری میں تو داتا علی حجویری سپر پاور، مولا علی میرے پیر سید علی میں تو پیر سید علی سپر پاور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ بیگم شریف، پیر بیگم شریف۔ مولا علی سید علی میں تو سید علی سپر پاور۔ تو پھر وہ بندہ بولا کہ یہ ایٹم، یہ سائنس کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، میں تو حضور ہوں جغرافیائی کا طالب علم۔ جغرافیائی کسے کہتے ہیں؟ علم جغرافیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ دنیا کی حدود و قیود کا جو علم ہوتا ہے نا، اور نقشوں کا علم ہوتا ہے، دنیا کے نقشے کا جو علم ہوتا ہے، جس سے دنیا کی حدود و قیود کا اندازہ لگایا جا سکے، جس سے ملکوں کے نقشے کا تعین کیا جا سکے، جس میں خشکی اور پانی کے حدود کا تعین کیا جا سکتے، اسے علم جغرافیہ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو علم جغرافیہ کا طالب علم ہوں، میں نے تو وہ پڑھی ہوئی ہے، آپ اس میں مجھے سمجھا دیں تو پھر میں مانوں گا۔ میں نے کہا چلو علم جغرافیہ میں سمجھا دیتے، ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، ہم تمہیں اس میں بھی سمجھا دیتے۔ تمہارے پاس دنیا کا نقشہ ہے؟ بولا ہے، لے آؤ، ٹیبل پہ بچھا دو۔ ٹیبل پہ بچھا دیا۔ اب اس میں سے پاکستان کا نقشہ علیحدہ کرو، اسے کاٹ کے پاکستان کا نقشہ علیحدہ کر دیا۔ میں نے کہا کہ اب یہ پاکستان کا نقشہ آ گیا، اس میں سے مجھے کراچی ڈھونڈ کے بتاؤ کہ کراچی کہاں ہے۔ وہ بولا نقشے میں سے حضور یہ ہے کراچی۔ میں نے کہا کراچی بولا ہے کراچی، کراچی بتاؤ کہ کراچی کدھر ہے۔ کہتا ہے کہ حضور یہ جو سمندر کے کنارے یہ جو ایک نقطہ ہے جس کے اوپر لکھا ہے KARACHI، یہ جو نقطہ ہے نا یہ کراچی ہے۔ میں نے کہا نقطہ کراچی ہے؟ کہتا حضور یہ نقطہ کراچی ہے۔ میں نے کہا سارا کراچی اسی نقطے میں؟
کہتا ہے سارا کراچی اسی نقطے میں. میں نے کہا عبداللہ شاہ غازی کا مزار, بولا اسی نقطے میں. میں نے کہا کراچی کا ایئرپورٹ, کہا اسی نقطے میں. میں نے کہا کراچی کی ہزاروں گاڑیاں, کہتا ہے اسی نقطے میں. میں نے کہا 2 کروڑ کی آبادی, کہتا ہے اسی نقطے میں ہے. سب کچھ اسی نقطے میں ہے. تو اب میں جملہ دے رہا ہوں, آخری جملہ دے رہا ہوں, میری طرف ذرا غور کیجئے گا کہ اگر ایک دنیا دار کے بنائے ہوئے نقطے کراچی میں 2 کروڑ کی آبادی, ہزاروں گاڑیاں اور کراچی کا ایئرپورٹ آ سکتا ہے, تو پروردگار کے بنائے ہوئے نقطے مولا علی میں پوری کائنات بھی آ جائے تو کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی, نگر نگر گلی گلی. بہگام شریف کے مرید ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں قرآن. ایک ہاتھ میں اہل بیت ہے تو دوسرے ہاتھ میں صحابہ. ایک ہاتھ میں نظریہ ہے تو دوسرے ہاتھ میں نذیر ہے. ایک ہاتھ میں میدان ہے تو دوسرے ہاتھ میں رحمان ہے. اسی پہ ہی اپنی بات کا اختتام کروں گا. اللہ پاک آپ کا, میرا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. زندگی رہی تو پھر کسی اور جگہ پہ دوبارہ انشاءاللہ خطاب کریں گے آپ کے سامنے. دعا کیجئے گا اللہ پاک میرے آپ کے علم میں, عقل میں, ذوق میں, شوق میں, عقل میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ